بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا نیا سبق سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی ہے، وہی آج کا نیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ومن الناس میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد میم مشدد کا ایک ہی حکم ہے، غنہ کرنا۔ من یقول، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حرف یا آیا ہے تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا۔ آمنا نون مشدد۔ وما هم بمؤمنین، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، جیسے یہ فی قلوبہم مرض میں ہے۔ تو با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اظہار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو میم ساکنہ کے یہ تین حکم ہیں، میم ساکنہ کے تین حکم ہے، اظہار، اخفاء اور ادغام۔ با آ جائے تو اخفاء ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے جیسے یہاں پر ہے تو یہ ادغام ہوگا، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، لفظ جلالہ سے پہلے زبر ہے حرف کے اوپر، اس کو منہ بھر کے آواز نکالیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ الا میں جو یہ مد ہے، مد جائز منفصل ہے، اس کو 3 یا 4 حرکات کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ انفسہم میں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ وما، یہ جو ما ہے میم الف ما، یہاں وما یخدعون وما یشعرون، یہ میم الف ما جو مد ہے یہ مد طبیعی ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو مد طبیعی بولتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں فی میں جو یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی مد طبیعی بولیں گے۔ قلوبہم، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو مد طبیعی بولتے ہیں۔ تو الف ساکن سے پہلے زبر ہو جیسے وما میں ہے اس کو مد طبیعی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی مد طبیعی، کیونکہ یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ بھی مد طبیعی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام ہوگا۔ مرض یہاں اخفاء ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أَلِيمٌ بما كانوا، دیکھیں یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے، اور پھر آپ کو میم کے اوپر چھوٹا سا میم یہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے۔ تو یہ تنوین اور میم ان کو ہم جو ہے اقلاب کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب بولا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، تو اس کو غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ٹھیک ہے جی۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. قالوا میں جو مد ہے، مد جائز منفصل ہے، حرف مد واو کے بعد حمزہ ہے تو اس کو مد جائز منفصل بولتے ہیں. یہاں پیچھے بھی مد جائز منفصل تھا لیکن حرف مد الف تھا، الف کے بعد حمزہ ہے، اور یہاں پر حرف مد واو ہے، واو کے بعد حمزہ ہے. اسی طرح یا کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہ بھی مد جائز منفصل ہوتی ہے، وہ بھی مد جائز منفصل ہوتی ہے. قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. عذاب علیم میں یہاں پر اظہار ہے، یہ اس لیے کہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. اظہار مطلب غنہ کے بغیر پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ان کی منافقت ہے. یہی سے منافقوں کا ذکر ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خالص کفار کا ذکر تھا. وَمِنَ النَّاسِ سے منافقین کا ذکر ہے. اور الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہاں سے اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون تک یہ خالص مؤمنین کا ذکر تھا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. چکمہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. لیکن وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وہ نہیں دھوکہ دیتے یا وہ نہیں چکمہ دیتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما يشعرون اور ان کو احساس نہیں ہے، یعنی ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے اس قول سے کہ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور دلوں کے اندر یہ ہے کہ ان کا کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری تھی. کس کی؟ کفر کی. فزادہم اللہ مرضا بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم بڑا ہی دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے اس جھوٹ کے سبب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت ڈالو زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی کہاں سے آ گئے، ہم کہاں سے مفسدین کے ٹولے میں ہیں، ہم تو مصلحین ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، الا خبردار خبردار، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد ڈالنے والے ہیں، یہی لوگ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔